वेलकम टू पॉलिटिकल एनालिस्ट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे मैटर को जिसने पूरी दुनिया को झिंझोर कर रख दिया है। पर्टिकुलरली जो इस्लामिक वर्ल्ड है, जिसके अंदर एक एंजाइटी और परेशानी देखी जा सकती है, जिसका दर्द बुर्ज खलीफा पर या फिर पिरामिड पर भी महसूस किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ एक्सप्लोजन इन लिबनान की, यानी लिबनान के अंदर जो एक्सप्लोजन हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही डीपली आज हम इसको कवर करने वाले हैं कि क्या ये एक इंसिडेंट था या फिर ये एक प्री प्लान्ड अटैक था। इन तमाम चीजों को आज के डिस्कशन में हम आपके सामने रखने वाले हैं। वो क्या फैक्टर्स हैं जो इस बात को सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या ये एक अटैक तो नहीं था, उन तमाम बातों को भी हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब जानते हैं कि ये जो एक्सप्लोजन हुआ है वो लिबनान की कैपिटल बैरूत में हुआ है। अगर हम इसको मैप में देखें तो ये है लिबनान, इस तरफ ऊपर की तरफ आपको सीरिया मिलेगा और इधर पैलेस्टाइन और इजराइल है और इधर जॉर्डन है, तो और बीच में ये इलाका लेबनान का है। लेबनान के अगर इस साइड में आप देखेंगे, यहाँ पे बैरूत है जो उनकी कैपिटल है और यहीं पे ये एक्सप्लोजन हुआ है, जहां एक पोर्ट था जो मेन पोर्ट कहलाता है और जहां से 80% जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो कारोबार होता था लेबनान का, वो यहीं से होता था। और ये पोर्ट कई मायने में बहुत, यानी कमर्शियली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल था, जो बिल्कुल अब बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है। और ये डिस्ट्रक्शन कई स्केल्स पे, यानी लार्ज स्केल पे हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोर्ट खत्म हो चुका है लेकिन उसके बाद सब कुछ बचा हुआ है, बल्कि तमाम ही फील्ड्स में एक बहुत बड़ा धचका लगा है लिबनान को। अगर सिर्फ डेथ की बात करें तो ये डेथ अभी तक 175 से भी ऊपर पहुंच चुका है और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे बहुत मुमकिन है कि ये नंबर और भी ऊपर जा चुका होगा, क्योंकि अभी भी थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर मिसिंग, क्योंकि अभी तक हजारों लोग से ज्यादा अभी तक मिसिंग है, दरियाफ्त नहीं हो पाए हैं और 5000 पीपल इंजर्ड हो चुके हैं, यानी जख्मी हो चुके हैं। इसी तरह से 3 लाख लोग अभी तक बेघर हो चुके हैं, उनका घर बुरी तरह डैमेज हो चुका है, जो अब रहने के काबिल नहीं है। याद रखें कि जो लेबनान की आबादी है वो 68 से 70 लाख के बीच में, जिसमें से 23% आबादी जो है वो बुरी तरह अफेक्ट हुई है और ऑलमोस्ट जो बैरूत सिटी है वो पूरी की पूरी तबाह हो चुकी है। बहुत सारी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे मिल वगैरह, वो तमाम के तमाम बर्बाद हो चुका है अभी तक। इसी तरह से जो 80%, जैसा कि हमने कहा, 80% जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता था, पर्टिकुलरली इंपोर्ट जो करते थे वो यहीं से करते थे, अब वो पोर्ट भी नहीं रहा। इसी तरह जो खाने की चीजें हैं उसमें पर्टिकुलरली गंदम यानी वीट, गेहूं जिसको हम बोलते हैं, वो भी 80% के आसपास लेबनान इंपोर्ट करता है, दूसरी जगह से लाता है। वो जो कुछ भी स्टोर करके रखा हुआ था वो तमाम के तमाम अब बर्बाद हो चुका है, वो भी अब इस्तेमाल के काबिल नहीं है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लेबनान के लिए या लेबनान के लोगों के लिए आने वाले कुछ वक्तों के अंदर, क्योंकि वहां फिर खाने के लिए कुछ चीजें नहीं बचेगी, लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि लेबनान के तमाम लोग इससे बुरी तरह इफेक्ट होंगे, या तो वो ऑलरेडी इफेक्ट हो चुके हैं इस एक्सप्लोजन की वजह से, या तो फिर कुछ ही वक्तों में या कुछ ही घंटों या महीनों में उनको इसका असर बुरी तरह दिखेगा। कोविड-19 की वजह से ऑलरेडी हॉस्पिटल्स की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, लेकिन अब अचानक से उससे 10 गुना खतरनाक पैंडेमिक के आने की वजह से हॉस्पिटल्स भी फुल हो चुके हैं और जो बैरूत शहर के जो हॉस्पिटल्स थे वो ऑलरेडी नाकाम हो चुके थे। उनके अंदर अब तो किसी भी पेशेंट को ट्रीट भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके अलावा जो हॉस्पिटल्स है वो तमाम के तमाम फुल हो चुके हैं। जो कॉप्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी ऑलरेडी कमी थी, अब उसकी और भी ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। अगर हम नुकसान की बात करें तो इसके बारे में अभी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो बातें अभी तक कही जा सकी है कि 5 से 6 बिलियन डॉलर का नुकसान उनको लगा है। 5 से 6 बिलियन डॉलर अगर हम इसको इंडियन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन याद रखें कि लेबनान जैसी कंट्री, जो एक छोटी कंट्री है जिनकी पूरी की पूरी आबादी ही 68 लाख के आसपास है, उनके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ओवरऑल ये अटैक एक ऐसे वक्त में हुआ है जब ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा था लेबनान। उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है, लोग बहुत बड़ी तादाद में जॉबलेस हो चुके हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। उसके बाद इस तरह का मैसिव
ایکسپلوژن دیکھنے کو ملا ہے جو لبنان کو انسٹیبلٹی کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ اس اٹیک کے بعد ویریس کنٹری نے اظہار یکجہتی کیا ہے اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے، کنڈولنسز کو ایکسپریس کیا ہے، اور اس بات پہ بھی فوکس کیا گیا ہے کہ یہ ایک ایکسپلوژن تھا۔ آپ اگر ورلڈ کے لیڈران کے اسپیچز کو دیکھیں گے یا ان کے ٹویٹس کو دیکھیں گے تو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ گویا کہ یہ ایک ایکسپلوژن تھا، اس کی کیمپیننگ چل رہی ہے۔ امونیم نائٹریٹ کو اس کی ریزن بتائی جا رہی ہے اور ویریس کنٹری نے مدد کرنے کے لیے آگے بڑھی ہے، خواہ وہ فرانس ہو یا ٹرکی ہو یا سعودی عربیہ ہو یا یوکے ہو۔ یاد رکھیں کہ اگر لبنان کو ایک اسٹیبل حالت میں رکھنا ہے تو لگاتار کچھ کنٹری کو مدد کرنی ہوگی۔ نمبر 1 ٹرکی، اسی طرح سے سعودی عربیہ، UAE، ایران۔ حالانکہ ایران کی حالت خود اچھی نہیں ہے لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ مدد کر سکتا ہے، تو یہ ان تمام کنٹری کو کچھ نہ کچھ مدد کرنی ہوگی اگلے 3 سے 4 سال یا ایٹ لیسٹ 2 سے 3 ایئرز تک، تب جا کر کے اچھی حالت میں آ سکتا ہے لبنان۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سی ریزن ڈسکس کی جا رہی ہے، یعنی کہ امونیم نائٹریٹ کیا ہوتا ہے، ان تمام باتوں کو دیکھیں۔ اگر ریزن کی بات کریں تو جو باتیں بھی ریزن میں کبھی بھی کہی جاتی ہیں اور جو ریئل میں ریزن ہوتی ہے، یعنی جو ریالٹی ہوتی ہے، دونوں کا بالکل میچ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی ایسی بھی باتیں ہوگی جو ریزن میں جو باتیں کہی گئی ہے جو ریئل میں ہیں وہ دونوں ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، کبھی کمپلیٹلی، کبھی پارشلی۔ جو بیروت کے کیس میں جو بات کہی گئی ہے کہ یہ دھماکہ یا ایکسپلوژن امونیم نائٹریٹ کی وجہ سے ہوا ہے، جو تقریباً پچھلے 6 سالوں سے یعنی 2014 سے ہی اسی پورٹ کے پاس ہی اسٹور کر کے رکھا ہوا تھا اور بغیر کسی سیفٹی۔ آئیے بات کرتے ہیں کہ یہ امونیم نائٹریٹ ہوتا کیا ہے۔ امونیم نائٹریٹ یہ ایک کیمیکل ہے جس کا فارمولا آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کا یوز فرٹیلائزرز کے لیے یا پھر ایگریکلچر کے لیے ہوتا ہے۔ مزید اس کا استعمال مائننگ ایکسپلوسیو کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ پہاڑ کو بلاسٹ کرنا ہے، اس کو توڑنا ہے، تو اس کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ ایکسٹرا فیول کو، ایکسٹرا کیمیکل کو ایڈ کر کے اس کو اس قابل بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے کام لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو امونیم نائٹریٹ ہے یہ اس میں بذات خود آگ نہیں لگتی ہے، لیکن اگر لگایا جائے یا لگ جائے پھر اس صورت میں یہ بہت زیادہ گھاتک، ڈسٹرکٹیو ثابت ہو سکتا ہے، جس کا اندازہ آپ لوگوں کو ہو چکا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس سے پہلے بھی 2015 میں چائنا میں بھی ایک ایکسپلوژن ہوا تھا جس میں 173 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اگر بیروت کی بات کریں تو بیروت کے اندر جو باتیں کہی جا رہی ہے کہ 2750 ٹن وہاں پہ امونیم نائٹریٹ رکھا ہوا تھا، اسٹور کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایکسپلوژن ہوئی ہے۔ لیکن اب سب نے دیکھا ہوگا کہ اس ایکسپلوژن سے پہلے ہی وہاں پہ آگ لگی ہوئی تھی۔ یقیناً اس بات پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ وہاں پہ جو وہ آگ لگی تھی وہ آخر آگ کہاں سے آئی تھی، اس پہ بھی ڈسکس کیا جانا چاہیے۔ زیادہ تر جو باتیں ہو رہی ہے کہ امونیم نائٹریٹ کی وجہ سے وہ اتنا بڑا ایکسپلوژن ہوا ہے، لیکن اس ایکسپلوژن سے پہلے جو آگ لگی تھی اس کو بھی ڈسکس کیا جانا چاہیے تاکہ باتیں زیادہ کھل کر لوگوں کے سامنے آ سکے۔ امونیم نائٹریٹ بڑی تعداد میں نائٹروجن آکسائڈ بھی ریلیز کرتا ہے، جو آپ سب نے دیکھا ہوگا بلاسٹ کے وقت۔ اس سے لوگوں کی صحت پہ بھی بہت برا اثر پڑے گا، کیونکہ جب لوگ ان کو کنٹینیوسلی سٹی کے اندر انہیل کریں گے تو پھر اس سے لوگوں کی صحت پہ بھی اثر پڑے گا۔ اور یہ جو امونیم نائٹریٹ ہے وہ ایک ڈینجرس گڈس میں سے مانا جاتا ہے۔ جب بھی اس کی امپورٹ یا اس کا ایکسپورٹ ہوتا ہے تو بہت ہی کیئرفلی، بہت ہی سینسیٹیو ہو کر کے اس کو امپورٹ یا ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسے فیکٹرز کی جو اس کو مشکوک بناتا ہے اور جو اس بات کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ کیا یہ اٹیک تھا، کیا یہ ایک حملہ تھا یا پھر ایک انسیڈنٹ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس ٹاپک کے سب سے امپورٹنٹ اور لاسٹ پوائنٹ کو۔ کچھ ریزن میں آپ کے سامنے یہاں پہ رکھنے والا ہوں جو آپ کو ہیلپ کرے گا اس بات کو سمجھنے میں کہ یہ اٹیک تھا یا پھر ایکسپلوژن، اور ان باتوں سے آپ کو اس بات کا اندازہ شاید ہو جائے گا کہ شاید یہ ایک اٹیک زیادہ تھا اور ایکسپلوژن کم۔ پہلی بات جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب جانتے ہیں کہ پچھلے کئی ہفتے سے لگاتار ایران پہ اٹیک ہو رہے ہیں، ان کے نیوکلیئر پلانٹ پہ اٹیک ہو رہا ہے یا اور بھی ویریس پلیسز پہ وہاں اٹیک ہوئی ہے، اور اس کے لیے کون ذمہ دار ہے اس کا اندازہ لگانا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد
بعد سیریا پہ بھی اٹیک ہوا ہے، سیریا پہ بھی اٹیک کا سیریا کو بھی سامنا ہے. اس کے بعد سیریا کے بعد اگر کوئی کنٹری ہے تو وہ لبنان ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا بھی بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اور اب جو ہے یو اے ای کے اندر بھی آگ لگی ہے، عراق کے اندر بھی اس طرح کا سامنا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ تصویریں جو یو اے ای کی، وہ بھی ایک بہت ہی خوفناک تصویر تھی. نمبر 2، یہ اٹیک ایک ایسے وقت میں یا یہ حملہ یا یہ دھماکہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب کنٹینیوسلی اسرائیل تھریٹ یعنی دھمکی دے رہا تھا لبنان کو یا حزب اللہ کو. حزب اللہ لبنان کے اندر ہی رہتا ہے، تو اس کو دھمکی دے رہا تھا اور مسلسل انبن بنی ہوئی تھی. نمبر 3، جو اٹیک سے پہلے ٹویٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس سے آپ کو بہت کچھ اندازہ ہو جائے گا اس ایکسپلوژن کے بارے میں اور اس اٹیک کے بارے میں، جس سے شاید آپ کو لگے گا کہ یہ ایک اٹیک تو نہیں ہے. نمبر 4، جب ڈونلڈ ٹرمپ سے اس ایکسپلوژن کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے ایک جرنل نے بتایا ہے کہ یہ ایک اٹیک ہے. یاد رکھیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی طرف سے کوئی بات کہیں تو وہ غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح کی بات وہ کہہ دیتے ہیں جو فیکچولی ٹرو نہیں ہوا کرتا ہے کئی مرتبہ. لیکن اگر ان کے کسی جرنل کی طرف سے ان کو بتایا گیا ہو تو پھر اس صورت میں اس کے غلط ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو ایسے شخص کو جو ایک بڑا ہے، اپنے سے بڑے کو کوئی بات کہتے ہیں تو آپ بہت مرتبہ آپ کو ویریفائی کرنا پڑتا ہے، میک شور کہ آپ جو کچھ بھی بول رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں. اور پرٹیکولرلی جب وہ ایسا شخص ہو جو پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہو. Let me begin by sending America's deepest sympathies to the people of Lebanon, where reports indicate that many people were killed. It looks like a terrible attack. On Lebanon, you called this an attack. Are you confident that this was an attack and not an accident? Well, it would seem like it based on the explosion. I've met with some of our great generals, and they just seemed to feel that it was. This was not some kind of a manufacturing explosion type of event. This was seems to be, according to them, they would know better than I would, but they seem to think it was a attack. It was a bomb of some kind. نمبر 5، یہ اٹیک اسی جگہ پہ ہوا ہے جہاں پر 2018 کے اندر یعنی 2018 یونائٹڈ نیشن کے اندر اس جگہ کی نشاندہی کی تھی اور دھمکی بھی دی تھی. نمبر 6، یہ تصویر جو آپ کے سامنے ہے یہ اکونومسٹ کا کور پیج ہے جو 2 منتھ اگو چھپی تھی، جس کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ تصویر آپ کو نظر آئے گی. یہ تصویر اور اگر وہ بیروت کا جو دھماکہ تھا، اگر ان دونوں کو ملائیں گے تو بہت زیادہ سملرٹی نظر آئے گی، آپ کو ایک سا نظر آئے گا، جو اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ یہ ایک پریڈکشن نہیں بلکہ ایک پلاننگ تو نہیں تھا. تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو آپ کو ہیلپ کرے گا اس بات کو سمجھنے میں کہ کیا یہ ایک اٹیک تھا یا ایک ایکسپلوژن تھا جس کو پوری دنیا آج دھماکہ ثابت کرنے میں یا ایک ایکسپلوژن یا ایک انسیڈنٹ ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے. تو آج کا یہ اینڈ ہے آج کی اس ویڈیو کا. تھینکس فار واچنگ. اپنا خیال رکھیے گا. گاڈ بلیس یو آل.